الله أكبر الله أكبر. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت سے نبیوں اور ولیوں کے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واقعات کا ذکر کیوں کیا ہے؟ بلکہ اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ قصوں کے اوپر مشتمل ہے۔ اس میں اللہ کے نیک بندوں کے بھی قصے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طریقے سے نوازا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اللہ کے ولیوں کے دشمنوں کے بھی قصے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا انجام کیا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قصے بیان فرمائے ہیں ان کا دو بنیادی مقصد ذکر کیا۔ دو بنیادی مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو سکون اور اطمینان ہو کہ آپ کو جو جھٹلایا جا رہا ہے، آپ کو تنگ کیا جا رہا ہے، آپ کو تکلیف دی جا رہی ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جو شخص بھی آپ جیسی دعوت لے کر کے آیا ہے اس کی مخالفت ایسے ہی کی گئی ہے۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نبی کی طرف سے نبی بن کر کے آیا ہے، لوگوں نے اسے تنگ کیا ہے، پریشان کیا ہے، حتیٰ کہ کتنے ایسے ہیں جنہیں لوگوں نے نعوذ باللہ من ذالک قتل بھی کر دیا۔ تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ یہ دعوت لے کر کے اٹھے ہیں تو ان حالات سے آپ کو سابقہ پڑے گا۔ دوسرا مقصد جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مؤمنین کے لیے، یہ کتاب پڑھنے والوں کے لیے اس میں عبرت اور سبق ہے۔ اس میں ایک سبق ہے کہ دیکھو، جب مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی حضرت مریم کو، ایک عورت ہیں اور درد ذہ سے پریشان ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کے پینے کے لیے پانی کا انتظام اور سوکھی کھجور میں ان کے لیے تازہ پھل کا انتظام کر سکتا ہے، تو آپ کی بھی اللہ تعالیٰ مدد کر سکتا ہے۔ آپ کہیں اتنے پریشان ہیں۔
تو یہ دو مقصد قرآن مجید میں قصہ بیان کرنے کا ہے، اور اللہ نے بڑے واضح پر بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اور بہت سے رسولوں کے قصے ہم جو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، آپ کے دل کو ہم تسکین دیں، سکون دیں، تاکہ آپ ثابت قدم رہیں۔ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ان قصوں میں جو حق ہیں، جو حق بات آئی ہے، اس میں مؤمنین کے لیے نصیحت ہے، ان کے لیے عبرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وہ سورت جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بڑی تفصیل سے بیان کیا، شاید اتنی بڑی کوئی اور سورت نہیں ہے جس میں ایک نبی کا قصہ شروع سے لے کر کے پہلی دوسری آیت سے لے کر کے بالکل آخر تک چلا ہو۔ اس کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان کے قصے میں اس طریقے سے اور نبیوں کے قصے میں عبرت ہے کس کے؟ عقل مندوں کے لیے۔ وَمَوْعِظَةٌ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے نصیحت ہے اور مومنین کے لیے اس میں عبرت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبیوں کے، ولیوں کے جو قصے بیان کیے ہیں، ان کا یہ دو بڑا اہم مقصد ہے۔ اس لیے ساتھیوں، کوئی بھی قصہ قرآن مجید میں جو ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیثوں میں بیان کیے ہیں، ان کو پڑھتے اور سنتے ہوئے ہمیشہ یہ توجہ دینی چاہیے، ہمیشہ اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ بات صرف قصہ گوئی کے لیے نہیں ہے جسے آپ ناول پڑھ رہے ہیں، کوئی قصے کتاب پڑھ رہے ہیں، کہانی، اس کا یہ مقصد نہیں دل بہلانا ہے، نہیں، دل بہلانا نہیں، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس سے ہمیں کیا نصیحت ملتی ہے، اس کے اوپر توجہ دینا چاہیے اور غور کرنا چاہیے۔ انہی قصوں میں سے ایک قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا ہے۔ کس کا؟ حضرت یونس علیہ السلام کا۔ ان کا ذکر قرآن مجید کی 6 سورتوں میں ہے، بلکہ ایک سورت ہی حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے نازل ہوئی ہے۔ کہیں پر صرف ان کا ذکر آیا ہے اور کہیں پر ان کی قوم کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے، اور کہیں پر ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کس طریقے سے نوازا، یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ اختصار کے ساتھ جو علماء نے اپنی تفسیروں میں یا حدیث کی شروع میں ذکر کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ عراق کے شہر بابل، جہاں پر آج شہر موصل واقع ہے، وہاں پر ایک قوم آباد تھی، اور یہ قوم بابل شہر کے اندر جو تھی، یہ اس وقت کی تعداد، ذرا آپ غور کریں کہ کم سے کم ان کی تعداد 1,00,000 آبادی پر مشتمل تھی۔ معلوم ہے کہ اس وقت یہ 1,00,000 بلکہ اس سے بھی زیادہ، بعض مفسرین نے کہا کہ 1,40,000 تک تھی، بعض مفسرین نے کہا کہ ان کی تعداد 1,07,000، لیکن اللہ تعالیٰ جو بیان فرمایا صرف اتنا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ، ہم نے انہیں 1,00,000 لوگوں کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا، بلکہ اس سے بھی زیادہ تھے۔ اب وہ کتنا زیادہ تھے اللہ نے اس کو بیان نہیں کیا ہے۔ بابل شہر ساتھیوں تاریخ میں ایک بڑا تاریخی شہر مانا گیا ہے۔ ان لوگوں کی اور وہاں جو لوگ آباد تھے ان کی اپنی ایک تہذیب رہی ہے، اور تاریخ کا بہت بڑا حصہ ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو بابل شہر کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا۔ وہاں کے لوگ عام قوموں کے طریقے سے بت پرستی میں مشغول تھے، بتوں کو پوجتے تھے، اللہ نے ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا تھا، بڑی ان کی تہذیب تھی، اچھے انہوں نے خاص طور پر تعمیری طور پر بڑے اچھے کارنامے انجام دیے،
اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ یہیں سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ اگر کوئی قوم بڑی دنیا میں ترقی کر رہی ہے، بڑی بلڈنگیں بنا رہی ہے، بڑے اچھے اچھے کارنامے انجام دے رہی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حق کے اوپر ہے۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل وہ ہے کہ اگرچہ غریبی کی حالت میں ہے، بھوکے مرتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، بتاتے رہے، پڑھاتے رہے، لیکن وہ قوم کسی بھی طریقے سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ۔ ہم نے آپ سے پہلے کسی بھی بستی کے اندر جب بھی کسی رسول کو بھیجا ہے تو اس بستی کے کھاتے پیتے لوگ، الا قال مترفوها، اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم اسی طریقے پر چلتے رہیں گے، گامزن رہیں گے۔ وقت گزرتا گیا، سالوں پر سال گزرتے گئے، کتنے سال رہے اس کا کوئی ذکر صحیح حدیث اور قرآن مجید میں نہیں ہے۔ آخر میں حضرت یونس علیہ السلام جب عاجز آ گئے تو اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالی کے فرما بردار بن جاؤ، ورنہ اب تم پر اللہ کی حجت قائم ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے دوچار ضرور کرے گا۔ حتیٰ کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی سے یہ بتا بھی دیے کہ بس اب تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن کی مہلت ہے، اگر 3 دن میں تم ایمان نہیں لے آتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا عذاب نازل کرے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ کہا، البتہ یہ انتظار نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں یہ کہہ دے کہ تم یہاں سے نکل جاؤ، لیکن جب یہ ہوا کہ اللہ کا عذاب آئے گا تو وہ اس آبادی سے نکل کر کے دور کہیں کسی اور آبادی میں کھڑے ہو کر کے اس آبادی کی ہلاکت اور بربادی کا انتظار کرنے لگے۔ اس انتظار میں تھے کہ قوم کے لوگوں نے سوچا ارے یونس کہاں ہے؟ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے ایسے نیک بندے کا ہمارے اندر سے غائب ہو جانا یہ کوئی خیر کی علامت نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر عذاب نہ آ جائے۔ اب ڈھونڈنا شروع کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا کہیں پتہ نہیں ہے کہاں گئے، بلکہ بات اسرائیلی روایات سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے آثار ظاہر ہونے شروع ہو گئے۔ ایسا ہوا تو قوم کے لوگوں نے اکٹھا ہو کر کے بڑے چھوٹے مالدار غریب سارے کے سارے اپنے شہر کو چھوڑ کر کے میدان میں بھاگ کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا اور چلانا شروع کر دیا، توبہ کرنی شروع کر دی۔ حتیٰ کہ علماء نے حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، ابن عباس ہیں، ان لوگوں سے جو روایتیں مروی ہے اس کے اندر ہے کہ ان لوگوں نے ایسا کیا تھا کہ ماں کو اپنے بچے سے دور کر دیا، جانور بھی اپنے ساتھ لے کر کے گئے تھے، جانور کا بچہ اس کی ماں سے دور کر دیا، جانور اپنی ماں کے لیے چیخ رہا ہے، جو بچہ چیخ رہا ہے اور ماں اپنے بچے کے لیے چیخ رہی ہے، یہاں مائیں رو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کیفیت کے اوپر رحم آیا اور اس عذاب کو ان کے اوپر سے ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ یونس کے اندر فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس۔ ایسے گاؤں بستی والے کیوں نہیں ایسا کرتے؟ مکے کے لوگ ایسا کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ان کے اوپر سختیاں آتی جا رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، اللہ کی طرف سے تنبیہات ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی یہ لوگ قوم یونس جیسا کیوں نہیں بن جاتے
کہ قوم یونس نے جب عذاب کی علامات کو دیکھ لیا تو وہ ایمان لے آئے. تو فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ، جب قوم یونس ایمان لے آئی تو کشفنا لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا ومتعناہم الی حین. جب وہ ایمان لے آ لیے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا عذاب ان کے اوپر سے ٹال دیا اور ایک مدت کے لیے انہیں مہلت دے دی. جب قوم ایمان لے آئی اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹل گیا تو یہ قوم، جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا ہے، کتنی تعداد تھی؟ 1,00,000 یا اس سے زیادہ تھی. اب ادھر یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ 3 دن گزر گئے اور عذاب نہیں آیا، 3 دن گزر گئے اور عذاب نہیں آیا، اب ان کو پریشانی لاحق ہوئی، اپنے آپ پر نادم ہوئے اور شرمندہ ہوئے. بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بستی والوں کا، دیکھیے بعض قومیں ساتھیوں اپنے کفر اور شرک کے باوجود بعض اخلاقی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے بڑے سختی کے ساتھ پابند رہا کرتے ہیں، بڑی سختی کے ساتھ پابندی کرتے ہیں. ان قوم کا دستور یہ تھا کہ اگر کوئی جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا گیا تو اس کی سزا ختم ہوتی تھی. کیا ہوتی تھی؟ اب حضرت یونس علیہ السلام نے کیا سمجھا کہ اب گیا تو یا کم سے کم شرمندگی تو ہوئی، تو آپ تو کہاں عذاب کی دھمکی دے کر کے گئے تھے، عذاب آیا ہی نہیں. اور معلوم نہیں تھا کہ عذاب ٹلا کیوں ہے جب ہمارے اوپر ایمان لے آئے ہیں. تو یہی ساتھیوں سبق لینا چاہیے. یہ ہمارے یہاں لوگ یہ قصہ پڑھتے تو ہیں لیکن انہیں سمجھتے کہ اللہ کے نبیوں کو غیب نہیں آ. یہ سبق کیوں نہیں لیتے؟ سبق لینا چاہیے نا. اگر ان کو معلوم ہوتا کہ ہاں یہ ایمان لے آئے ہیں، اب ہمیں تلاش رہے تو بھاگتے وہاں سے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ولیوں اور نبیوں کو غیب کا علم ہے اتنا ہی رہتا ہے جتنا رب العالمین عالم الغیب ان کو بتا، اور جتنا بتاتا نہیں ہے اس کا علم ہے. گھر میں چارپائی کے نیچے کتا ہے پھر بھی نہیں معلوم ہے کہ نہیں؟ تو کہنے کا مطلب ہے یونس علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے، غصہ ہوئے اپنے اوپر، مغاضباً ہو کر کے نکلے اور کہتے یہ بات چھوڑ کر میں چلا جا رہا ہوں. چلے گئے دور ایک دریا کے کنارے پہنچے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اس دریا کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کشتی دریا پار لے جانے کے بالکل تیار ہے. اذ ابق الى الفلک مشحون، کشتی بالکل بھری ہوئی ہے. اب جب دیکھا لوگوں نے کہ ایک اللہ کا سیدھا سادہ سا بندہ ہے، نیک بندہ ہے، ان کو سوار کر دیا اور تم بھی بیٹھ جاؤ. اب کشتی کچھ دور گئی، ظاہر بات نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے کیا صورتحال پیش آئی. البتہ تاریخی روایات میں بات تو ہے طوفان آیا یا زیادہ بوجھ ہونے کی وجہ سے ہلکی سی جب طوفان چلی ہے تو کشتی کو ڈوبنے کا خطرہ ہو گیا. جب کشتی ڈوب جائے گی تو ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ کشتی کے اندر کشتی میں یہ مصیبت اسی وقت آتی ہے، دریا میں طوفان اسی وقت آتا ہے جب کوئی آدمی اپنے مالک سے بھاگا ہوتا ہے. تو اب پوچھا جانے لگا کون ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں ہوں، اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہوں. لوگوں نے کہا آپ کی صورت غلام کی تو نہیں لگتی ہے، اللہ کے نبی نیک شریف آدمی ہے، آپ کی صورت کسی مجرم کی نہیں لگتی ہے، آپ کی صورت کسی غلام کی نہیں لگتی ہے. کہا نہیں میں ہی وہ مجرم ہوں، مجھے دریا میں ڈال دو. کہا نہیں آپ کی صورت مجرم کی نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ فیصلہ کر لو. لیا قرآن اندازی کرنے لگے. قرآن اندازی کیے پہلی بار تو کس کا نام نکلا؟ حضرت یونس علیہ السلام کا. حضرت یونس علیہ السلام نے کہا میں کہا ہوں وہ مجرم میں ہوں. لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ قرآن اندازی ایک اندازہ ہے، غلطی ہوئی، آپ نہیں ہو سکتے ہو، ایسا مجرم نہیں ہو سکتے، مجرم نہیں ہو سکتے آپ. چنانچہ دوبارہ قرآن اندازی کی، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا. تیسری بار قرآن اندازی کی، کس کا نام نکلا؟ حضرت یونس علیہ السلام کا نام. تو اب مجبور ہو گئے کشتی والے کہ ان کو اٹھا کر کے دریا میں ڈال دیں
اب دریا میں ڈالنے چاہے تو حضرت یونس علیہ السلام نے کہا ڈالنے کی کیا ضرورت ہے، میں خود ہی اس میں کود جاتا ہوں۔ اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، چنانچہ جب کشتی کی طرف بھاگ کر کے گئے اور کشتی میں قرآن اندازی کی تو بدبخت کون نکلا، بدنصیب کون نکلا، وہی نکلے، لہذا انہیں کشتی میں ڈال دیا گیا، دریا میں ڈال دیا گیا، کشتی سے اٹھا کر کے دریا میں ڈال دیا گیا۔ ادھر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ایک مچھلی، جو بڑی مچھلی جسے شارک مچھلی کہا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مچھلی وہاں پر موجود تھی۔ جب دیکھا کہ شکار آ رہا ہے، حضرت یونس علیہ السلام جا کر کے اس کے منہ میں پڑتے چلے جاتے ہیں۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، مچھلی نے انہیں لقمہ بنا دیا۔ لیکن ادھر سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ اے مچھلی، تیری غذا اس سمندر میں، اس دریا میں پڑنے والی چیز تو ہے، لیکن یہ میرا وہ بندہ ہے جس کا گوشت تیرے اوپر حرام ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے جسم کو مٹی پر بھی حرام قرار دیا ہے کہ نہیں؟ انبیاء کا جسم جو ہوتا ہے مٹی بھی اس کو نہیں کھاتی، جیسے دفن کرو ویسے ہی وہ رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دے دیا۔ اس لیے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے تابع دنیا کی ساری چیز ہے۔ آخر آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ہے کہ نہیں؟ درندوں کا کام کیا ہے؟ پھاڑ کھانا ہے نا، لیکن اللہ کے رسول کے غلام حضرت ثوبان جب آج یہاں طولی سے وہاں دریا ایک سمندر میں غائب ہوئے ہیں اور ایک شیر سامنے آ گیا ہے، تو کہا کہ اے شیر، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوں، کا غلام ہوں، ایک نہیں۔ چنانچہ شیر ان کے سامنے ایسے دم ہلاتے کھڑا ہو گیا جیسے کتا اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور کہا کہ میں راستہ بھولا ہوا ہوں، مجھے کہیں راستے پر لے چلو۔ شیر دم ہلاتے ہوئے آگے آگے چلا جا رہا ہے، حضرت ثوبان اس کے پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ شیر اللہ کے حکم میں غیر کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں کیا۔ تو اسی طریقے سے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل تو لیا، لیکن اب اس کی یہ ہمت نہیں پا رہی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے جسم کو اور گوشت کو، پوشت کو اپنے جسم کا حصہ بنائے۔ نہیں، مچھلی لے کر کے ٹہلتی رہی، اوپر جاتی ہے، نیچے جاتی ہے، یہ کیسا لقمہ ہے جو میرے پیٹ میں آیا ہے، جس کو میرا پیٹ قبول کر ہی نہیں رہا ہے۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے اور چاروں طرف سے تاریکی ہے، حتیٰ کہ مچھلی انہیں لے کر کے سمندر یا دریا کے تہہ میں چلی گئی، تو حضرت یونس علیہ السلام کی زبان سے فوراً نکل رہا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ساتھیوں، سیکنڈوں کی بات ہوگی بس، اس آواز نے مچھلی کے پیٹ کو پھاڑا ہے، سمندر کے سینے کو چاک کیا، اٹھ کر کے ساتوں آسمانوں کو پھاڑتے ہوئے اللہ کے عرش کے پاس پہنچ جایا کرتی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ وہ آواز ہے جو فلاں جگہ سے آتی تھی لیکن آج کئی دن سے غائب ہے، آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے، اور وہیں سے فوراً حکم ہوتا ہے کہ اے مچھلی، تو چاہے جتنا دن انہیں اپنے پیٹ میں رکھے، تو اسے اپنا لقمہ نہیں بنا سکتی ہے۔ اس لیے اگر تو زندہ رہنا چاہتی ہے تو یونس علیہ السلام کو کہیں لے جا کر کے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر وہ مجھے یاد کرنے والے نہ ہوتے، اگر وہ مجھے یاد کرنے والے نہ ہوتے، تسبیح پڑھنے والے نہ ہوتے، پہلے سے مجھے یاد نہ کرتے،
بلکہ بعض اسرائیلی روایات کے اندر ہے کہ اس میں نماز پڑھتے رہے اتنے دنوں تک. حضرت حسن بصری کہتے ہیں نہ وہاں نماز تھی نہ روزہ تھا. البتہ حضرت یونس علیہ السلام اس دن سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی تسبیح بیان کرتے تھے، اور جیسے ہی مچھلی کے پیٹ میں نکلے پریشانی انہیں لاحق ہوئی، سب سے پہلے ان کی زبان سے جو کلمہ نکلا ہے وہ یہی ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اسی کلمے نے انہیں بچا دیا. چنانچہ ہوا یہ کہ مچھلی نے انہیں اٹھا کر کہاں پھینک دیا؟ جی دریا میں. تبھی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستجبنا له وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. یونس کی زبان سے الفاظ نکلنے ہی تھے کہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اسے قبول کر لیا. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، غم اور پریشانی سے انہیں نجات دے دیا. ایسے ہی ہم مؤمنین کی مدد کیا کرتے ہیں، مومنین کی مدد ہم ایسے ہی کرتے ہیں. چنانچہ مچھلی نے کسی دریا کے کنارے یا سمندر کے کنارے جہاں بھی رہے ہو اٹھا کر کے ایک میدان میں ڈال دیا. اب میدان میں پڑے ہوئے ہیں، مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے اب جسم کے اندر اپنی طاقت نہیں رہ گئی ہے. ساتھیوں، آپ کو کوئی آدمی زور سے دبائے اور چھوڑے تو کچھ دیر آپ کے ہوش یہ جائے کہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے ہیں. مچھلی نے انہیں دبانا حرام کرنا چاہا ہوگا لیکن اللہ کے حکم سے کچھ نہیں ہو سکا. بلکہ بعد حضرت عبداللہ ابن عباس یا ابن مسعود سے بالکل صحیح سند سے مروی ہے، حافظ ابن حجر لکھتے ہیں فتح الباری میں کہ جب ان کو مچھلی نے باہر پھینکا تھا تو ان کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے چوزا ابھی انڈے سے باہر آتا ہے، یعنی اتنا کمزور ہو گیا تھا. کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ کچھ دیر رہے ہیں، صبح سے شام تک رہے ہوں، 2 دن 3 دن. البتہ اتنا ضرور ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے انہیں بڑی نقاہت اور کمزوری لاحق ہو گئی تھی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے فوراً وہاں پر یقطین ایک کدو کی بیل اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کے اوپر ڈال دی ہے، جو ٹھنڈی ہوتی ہے، اس لیے کہ موسم وہاں گرم اور ٹھنڈی ہوتی ہے. اس سے حضرت یونس علیہ السلام کی حفاظت ہو گئی کہ اب ان کو سردی وغیرہ سے یا اور کسی جانور سے کوئی خطرہ. کہا جاتا ہے کدو کی بیل یہ جو ہوتی ہے خاص طور پر وہ گولا جو ہوا کرتا ہے اور یہ اس کے اندر بنے رہتے ہیں، وہ کچھ پیلے رنگ کا، وہ ہمارے ہاں بعد میں کوہڑا اس کو کہتے ہیں. اس کی خوبی یہ ہے کہ مکھی اس پتے پر نہیں بیٹھتی. اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا انتظام کیا کہ ان کے کمزور جسم کے اوپر مکھی بھی آ کر کے نہ بیٹھے. اور تفسیر ابن ابی حاتم میں حضرت ابو ہریرہ سے بالکل صحیح سند سے مروی ہے، بالکل صحیح سند سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ان کے رہائش کا انتظام کر دیا ان کے غذا کا بھی انتظام کیا ہے. ان کے لیے گھر کا انتظام تو ہو گیا لیکن غذا کہاں ہے؟ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جنگلی بکری کو جب بھیج دیتا تھا وہاں پر، اس لیے کہ یہاں پر اب ہریالی دیکھی نا، جنگلی بکری آ جاتی تھی. حضرت یونس علیہ السلام اس کا دودھ پی لیا کرتے تھے. اس طریقے سے ان کے کھانے اور پینے کا انتظام ہو گیا، حضرت یونس علیہ السلام کے کھانے اور پینے کا. چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام کا انتظام ہوا اور آہستہ آہستہ ان کی قوت، ان کے اوسان برابر آنے لگے. جب کسی قدر چلنے پھرنے کے لائق ہو گئے تو تفسیری روایات کے مطابق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے اپنے بندے کو کیسے متنبع کرتا ہے کہ دیمک یا کوئی کیڑا آیا جو اس کدو کی جو بیل تھی اس میں لگ گیا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جی خشک ہونا شروع ہوگا. حضرت یونس علیہ السلام کو اس پر بڑا افسوس ہوا. زیادہ افسوس اس بات کا تھا کہ چلو اب تو ہم یہاں سے جا سکتے ہیں نا، لیکن اس کا جتنا ہمارے اوپر احسان ہے اس بیل کا، میں اس کی زندگی کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام وحی کی کہ یونس تمہیں اس بیل کا
اس بیل کے سوکھنے کا اتنا غم ہے، اور تم کیسے یہ سمجھتے ہو کہ 1,00,000 لوگ جو ہماری مخلوق ہیں، ان میں معصوم بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ان میں جانور بھی ہیں، آیا ان کو عذاب میں ڈالنے کا مجھے افسوس نہیں ہوگا؟ مجھے تکلیف نہیں ہوگی؟ یہ میں کیسے کر سکتا ہوں کہ ہمارے سامنے توبہ کر رہے ہیں لوگ، رو رہے ہیں، اور میں ان کے اوپر عذاب دے آؤں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا تم واپس جاؤ ان لوگوں کے پاس۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کی طرف واپس گئے اور انہیں اپنے رب کا پیغام ان کے سامنے رکھتے رہے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کو پہنچاتے رہے۔ ساتھیو، حضرت یونس علیہ السلام کا یہ قصہ ہے، بہت سی چیزیں اس میں سے چھوٹ بھی گئی ہیں جو مفسرین نے لکھا ہے، لیکن یہ کہ کوئی ایسی چیز ہم نے نہیں چھوڑی جو قابل اعتبار ذریعے سے بیان ہوئی ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے، جیسا کہ ہم نے مقدمے میں کہا کہ ہر جو قصہ بیان ہوا اس میں مومنین کے لیے کیا ہے؟ نصیحت، عبرت ہے۔ ہمیں اس سے کیا نصیحت ملتی ہے؟ ہمیں اس سے کیا عبرت ملتی ہے؟ پہلی چیز ساتھیو، ہر انسان اپنا محاسبہ کرے۔ جو سب سے پہلا سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت مبارکہ رہی ہے کہ جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے عناد برتتی ہے، احکام کو قبول نہیں کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو ذلت اور خاری مسلط کرتا ہے، ہلاک اور برباد کر دیتا ہے۔ آج بھی اگر امت مسلمہ یہ چاہتی ہے کہ اس کی عزت واپس آئے، اسے زمین میں غلبہ نصیب ہو، اس کا بول بالا ہو، تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی کرنی ہو۔ چاہے جتنی کوشش کر لیں، چاہے جتنے طریقے اپنا لیں، غیر کاموں کو یورپ سے لے کر کے ایشیا، امریکہ، جہاں تک ان باطل طاقتوں کو جتنا راضی کرنا چاہیں، اگر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا تو کوئی بھی ہمیں اور آپ کو ہلاکت اور بربادی سے بچا نہیں سکتی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے جو سنن ابو داؤد میں ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم خرید و فروخت میں زیادہ مشغول ہو جاؤ گے، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور بیلوں کی دم پکڑ لو گے، یعنی کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاؤ گے، تمہارا کام صرف دنیا کمانا رہ جائے گا، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور کھیتی باڑی پر تم راضی ہو جاؤ گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کو تم چھوڑ دو گے تو سلط اللہ علیکم ذلًا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم، اللہ تمہارے اوپر ایسی ذلت مسلط کر دے گا کہ جب تک تم اپنے دین کی طرف واپس نہیں آؤ گے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حالات کو نہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے حالات کو بدلے، اللہ ہمارے حالات کو سدھارے، اللہ ہمارے اندر اوپر سے ذلت اور رسوائی کو دور کرے، تو یہ ضروری ہے کہ ہمیں احکام دین کی پابندی کرنی ہوگی، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ذلت اور خاری سے بچا۔ دوسرا فائدہ ساتھیوں، عام اوقات میں انسان کا نیک عمل کرنا، عام اوقات میں انسان کا نیک عمل کرنے کا دو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ عام حالات میں جو انسان نیک عمل کرتا رہتا ہے اس کا دو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک فائدہ تو یہ کہ مشکل اور پریشانی کے وقت میں اس کے اوپر نیک عمل کرنا بھاری نہیں پڑتا۔ آدمی جو نماز پڑھنے کا عادی ہوتا ہے، اگر سر میں درد ہوا، بخار آیا، پھر بھی نماز اس کے اوپر بھاری، لیکن جو کبھی کبھار پڑھتا ہے اس کے سر میں درد ہو گیا تو جی سب سے پہلے نماز چھوڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عادی نہیں، وہ عادی جو آدمی لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، بسم اللہ، اللہ کے ذکر کا عادی ہوتا ہے،
اسے ٹھوکر لگتی ہے تو سب سے پہلے اس کے زبان کیا نکلتا ہے؟ اللہ کا نام نکلتا ہے. لیکن جس کی عادت نہیں ہوتی ہے وہ گالیاں دینا شروع کرتا ہے کہ نہیں؟ تو عام حالات میں نیک عمل کی پابندی کرنا، عادی ہونا، خصوصاً اللہ تعالیٰ کے ذکر کی پابندی کرنا، مشکل وقت جب آتا ہے تو فوراً زبان سے وہ چیز، جیسے حضرت یونس علیہ السلام چونکہ تسبیح کے عادی تھے، فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر وہ ہماری تسبیح بیان کرنے والوں میں نہ ہوتے تو جیسے مچھلی کے پیٹ میں گئے پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان کی زبان سے کیا کلمہ نکالا؟ وہ یہ نہیں نکلا، کیا نکلتا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے ساتھی؟ دوسرا بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. اللہ اس مشکل سے اور مصیبت سے بندے کو کیا ہے؟ نجات دیتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعرف علی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ. تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو آسودگی اور آرام کے وقت یاد کرو، اللہ تمہیں پریشانی اور مشکل وقت میں یاد کرے گا. جو اللہ تعالیٰ کو آسانی کے وقت میں، اپنی صحت میں، اپنی مالداری میں اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولے گا، اللہ تعالیٰ بیماری، مشکل، پریشانی اور غریبی میں اس کو نہیں بھولے گا. تبھی تو حضرت یونس علیہ السلام سے مطلب کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اگر ہماری تسبیح بیان کرنے والوں میں نہ ہوتے، اگر عام حالات میں مجھے یاد کرنے والے نہ ہوتے تو کیا ہے؟ اسی مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک رہ جاتے ہو، اس کا جسم کا حصہ بن گئے ہوتے، ہے کہ نہیں؟ تو کہنے کا مطلب ساتھیوں ضروری یہ ہے کہ ہم اور آپ عام مصیبتوں سے پریشان بچنے کے لیے ساتھیوں ہم سے کتنی کوتاہی ہوتی ہے. ہمارے سلف اور بزرگ کا حال تو یہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نیک عمل کیا کرتے تھے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. چنانچہ ایک بزرگ سے کہا گیا کہ بڑی محنت کرتے ہو، بڑی محنت کرتے ہو. کہا بلکہ ان کے بچے ہی نے پوچھا تو کہا بیٹا یہ سب کچھ اپنے ساتھ ساتھ میں تمہارے لیے بھی کر رہا ہوں. اور آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نیکوں کی نیکی کی وجہ سے ان کی اولاد کی بھی حفاظت کرتا ہے، جیسا کہ سورہ کہف کے اندر حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے کے اندر ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام یہ بتائیے کہ اس بچے کو کیوں قتل کیا تھا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علم ہوا کہ یہ بچہ بڑے ہو کر کے اپنے باپ اور ماں کو تنگ کرے. اور اس دیوار کو کیوں درست کیا تھا؟ جی اس لیے کہ ان دونوں بچوں کا باپ جو ابھی معصوم ہیں، نابالغ ہیں، ابھی اپنے معاملات کو درست نہیں کر سکتے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ کیا تھا؟ نیک تھا. تو ہمارے سلف تو صرف اپنے لیے نہیں، اسی لیے کہتا ہوں ساتھیوں آپ اپنے لیے نہیں تو کم سے کم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے تو کچھ نیک کام کرنا شروع کریں. تو یہ نیک کام جو ہوگا آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور مشکل اور پریشانی کے وقت میں بھی آپ کی مدد کرے گا. اسی لیے سنن ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یستجیب اللہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء. جس کو یہ پسند ہو، جو یہ چاہتا ہے کہ جب مشکل میں ہو اور پریشانی میں ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے، اس کی اللہ دعا قبول کرے، تو اسے چاہیے کہ جب آسائش کے وقت میں ہے تو اللہ تعالیٰ سے بکثرت دعا کرے. یہ نہیں کہ جب مشکل میں پڑے تبھی دعا کر رہے ہیں. اب تو دعا کرنا بھی لوگ بھول گئے، اب تو دعا کراتے ہیں لوگ، نعوذ باللہ من ذالک. تو اللہ تعالیٰ کیسے حالات بدلے گا. ساتھیوں تیسرا فائدہ حضرت یونس علیہ السلام کی فضیلت. کسی کو اپنے دل میں یہ نہیں لے آنا چاہیے کہ حضرت یونس علیہ السلام سے دیکھو کتنی بڑی غلطی ہو گئی کہ چھوڑ کر کے بھاگ کھڑے ہوئے. نا یہ احساس نہ لے آئیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ بسا اوقات اپنے بندے کو بعد غلطیوں میں اللہ تعالیٰ مبتلا کرتا ہے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ ان کے درجات کو بلند کرنا.
وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی کہ نہیں؟ اس کے بعد اللہ نے ان کو چنا اور اپنا نبی بنا لیا ہے کہ نہیں؟ اسی لیے اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام قصے میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اس واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا انتخاب کر لیا، انہیں نیک لوگوں میں شمار کر دیا ہے کہ نہیں؟ تو حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ یہ جو معاملہ پیش آیا اس لیے کہ اللہ ان کے درجات کو اور بلند کرے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، صحیح بخاری شریف میں روایت ہے کہ کسی کے لیے یہ مناسب نہیں، لا ينبغي لأحد، کسی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ یہ کہے کہ ہمارے نبی حضرت یونس سے افضل ہے، یعنی بطور فخر کرتے ہوئے کہ ہمارے نبی نہیں بھاگے تو دوسرا بھاگ کھڑے ہوئے، نا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے اللہ نے آپ کو فضیلت دی ہے لیکن بطور تفاخر کے طور پر کسی نبی کی تنقیص کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ چوتھا فائدہ ساتھیوں، ہر شخص اپنے عقیدے توحید، پہلے کل وہ باتیں سن رہے تھے نا، اپنے عقیدے توحید کو پختہ کیجئے، اس کی اصلاح کر لیجئے کہ دنیا کا ہر انسان نبی ہے یا ولی ہے وہ اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، کوئی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے ایک ذرہ، یہاں سے اٹھا لیجئے ساتھیوں، ایک ذرے کا کسی کو مختار نہیں بنا، نہ کسی کو اختیار دیا۔ سارا اختیار کس کو ہے؟ قل اللہم مالک الملک، اللہ تعالیٰ کو۔ کوئی بھی انسان ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہے۔ قدرت یونس علیہ السلام کے قصے میں اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ وَلَوْلَا أَن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِّن رَّبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کا ساتھ نہ دیتی، گویا اللہ کی رحمت کے تو کوئی بھی ہے ساتھیوں، نبی ہے یا ولی ہے، کوئی بھی ہے وہ اللہ کی رحمت کا محتاج ہے۔ پانچواں فائدہ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں غور سے سنو، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کی فضیلت، جو کلمات انہوں نے دہرائے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح سنن ترمذی وغیرہ میں ہے، مسند احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہے، سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ذُنُّون کی دعا وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی۔ اب دعا کوئی بھی مسلمان کسی بھی چیز کے بارے میں ذرا غور کریں گے، کوئی بھی مسلمان فی شیء قط، کبھی بھی کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں، کسی تنگی میں اگر وہ دعا کرے گا تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اور وہ دعا کون سی ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت۔ اس لیے ساتھیوں اس دعا کو یاد کرنا چاہیے، خود بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، اپنے بیوی اور اپنے گھر والوں کو سکھانا چاہیے، خصوصاً وہ لوگ جو کسی بھی قسم کی پریشانی اور مصیبت کے اندر مبتلا ہے، انہیں چاہیے کہ اس دعا کا بکثرت ورد کریں۔ سجدے میں جائیں جب نفل پڑھ رہے ہیں یا فرض کے اندر سجدے میں جائیں تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں اور بکثرت یہ ذکر کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی لیے کیوں میں کہہ رہا ہوں ساتھیوں، کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ کوئی کہہ رہا تھا یونس علیہ السلام ذات خاص تھی، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی دعا کے آخر میں کیا بیان فرمایا ہے؟ فَنَجَّيْنَاهُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ ایسے ہی میں مومن کو نجات دلاتا ہوں۔ تو جو کوئی بھی یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو نجات دے گا۔ چھٹا فائدہ ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی قدرت عجیب ہے، قدرت کاملہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی۔ ہمارا ایمان ہو جانا چاہیے کہ دنیا کی ہر چیز چھوٹی اور بڑی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہو جائے، اللہ کی قسم اگر شیر بھی ہمارے سامنے ہو تو ہمارا یہ ایمان ہوگا
کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو یہ شیر کھائے گا ورنہ شیر نہیں کھائے گا۔ ابو الحسن الزاہد کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ اس وقت کا ظالم بادشاہ انہیں پکڑا اور اٹھا کر کے ایک بھوکے شیر کے سامنے ڈال دیا، بھوکے شیر کے سامنے ڈال دیا۔ وہ اطمینان سے بیٹھے ہیں، شیر کو جب چھوڑا ہے ان کے پاس آنے کے لیے تو شیر دم دبائے ہوئے ہلاتے ہوئے آ کر کے ان کے پیروں کو چاٹنا شروع کر دیا۔ جب وہاں سے نکلے ہیں تو لوگوں نے پوچھا کہ آخر تمہارا اس وقت کیا تصور تھا، تم کیا سوچ رہے تھے، کیا سوچ رہے تھے تم؟ شیر تمہارے سامنے بھوکا شیر آ رہا ہے، آخر تم سوچ کیا رہے تھے؟ کہا اللہ کی قسم میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ آیا شیر کا جوٹا پاک ہے کہ ناپاک ہے، میرے کپڑے میں لگے گا تو پاک ہو جائے گا ناپاک۔ یہ فکر نہیں تھی، کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ شیر اللہ تعالیٰ کا حکم کا تابع ہے، اگر اللہ کا حکم ہوگا تو ہمیں کھائے گا، اگر حکم نہیں ہوگا تو نہیں کھا سکتا ہے۔ ذرا سوچئے مچھلی کس لیے اللہ نے بنائی ہے؟ جی اتنی بڑی مچھلی لوگوں کو اپنا لقمہ بنانے کے لیے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اللہ کا حکم نہیں ہوا، نکال کر دیا۔ تو ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے، یہ یقین ہونا چاہیے کہ کوئی بھی صورتحال پیدا ہو جائے، اگر اللہ کا حکم ہوگا دنیا کوئی طاقت ڈال نہیں سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا دنیا کوئی طاقت ہمیں نقصان پہنچا نہیں سکتی۔ ساتواں فائدہ، انبیاء علیہ السلام سے بعد ایسے اعمال سرزد ہو سکتے ہیں۔ ساتھیو آج ہمارے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے، بدعقیدہ لوگ، بد علم لوگ، بے علم نہیں کو بلکہ بد علم کہوں گا میں، بدعقیدہ لوگ اور بد علم لوگ کہتے ہیں کہ ان وہابیوں کو دیکھو اللہ کے رسول کو گنہگار کہتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، کس ظالم اہل حدیث نے کہا ہے کہ اللہ کے رسول گنہگار ہے؟ گناہ کا سرزد ہونا اور معنی رکھتا ہے اور گنہگار ہونا اور معنی ہے، بس ہے کہ نہیں صحیح؟ کسی سے جھوٹی بات نکل جائے وہ جھوٹا ہو گیا، بتائیے کس لغت میں جھوٹا کہتے ہیں اس کو؟ وہ جھوٹا ہو گیا۔ دنیا میں کوئی اسے جھوٹا کہتا ہے؟ اگر غلطی سے کسی نادانی سے کوتاہی سے اگر کسی سے جھوٹ سرزد ہو جائے اسے جھوٹا کہیں گے؟ جی تو کون کہتا ہے اہل حدیث کہ اللہ کے رسول گناہ کرتے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن یہ ضرور قرآن کہتا ہے کہ گناہ کا سرزد ہونا ممکن ہے کہ نہیں؟ حضرت مسلم قصہ دیکھ لیجیے، وَهُوَ مُلِيمٌ، ملامت کر رہے تھے اپنے آپ کو۔ ملامت کرنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو ہم سے کیوں غلطی یہ ہو گئی؟ ہوئی کہ نہیں غلطی؟ اللہ کے نبی تھے کہ نبی نہیں تھے؟ وَهُوَ مُلِيمٌ، اللہ خود فرماتا ہے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ تو انبیاء علیہ السلام سے بعد ایسے اعمال سرزد ہوتے ہیں جو قابل ملامت ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے مقام کو، اگر یہ ملامت نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کیوں اپنے نبی کو حکم فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت؟ آپ مکہ کے لوگوں سے پریشان نہ ہوئیے، کتنا جھٹلائیں آپ کو، آپ چھوڑ کر کے نہ جائیے، کتنا بھی جھٹلائیں آپ کو، ولا تکن کصاحب الحوت، مچھلی والے نبی جیسے آپ نہ بن جائیں، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بات شیخ بند کروں میں، حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ہجرت کرنے کا حکم دے لیکن اپنے ہجرت نہیں کیے، ہے کہ نہیں؟ صحیح بخاری میں ہے کہ نہیں حدیث؟ حضرت ابو بکر ہجرت کرنا چاہے آخر میں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آپ نے کیا فرمایا؟ ٹھہر جاؤ، ہو سکتا ہے مجھے بھی ہجرت کی اجازت مل جائے۔ ہم برابر کرتے رہے نہیں کہتے رہے، ٹھہر جاؤ، ہو سکتا ہے ہمیں بھی ہجرت کی اجازت مل جائے۔
حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ رسول آپ امید رکھتے ہیں کہ آپ کو ہجرت کی اجازت ملے گی؟ کہا ہاں مجھے بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے ساتھیوں کو یہاں سے جانے کے لیے کہہ رہا ہے تو ہمیں بھی اجازت دے گا، لیکن اللہ کی اجازت کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ سے نکلے نہیں۔ قتل کے منصوبے بننے لگے، سارا کچھ ہوا، لیکن جب تک اللہ تعالیٰ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، صبر کریں اور مچھلی والے نبی جیسے آپ نہ بن جائیں۔ آٹھواں فائدہ ساتھیوں، انسان کو اپنی بیماری، اپنی مصیبت سے خواہ کتنی ہی سختی اور پریشانی لاحق ہو، اسے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مایوس ہو کر کوئی خودکشی کر لیتا ہے، کوئی گناہ کرنے لگتا ہے، کوئی جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے، کوئی علاج کے غلط راستے اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بات ہے کہ نہیں صحیح؟ یہ کیوں ہے؟ اللہ کی رحمت سے مایوسی ہے اور کبائر میں داخل ہے۔ یہ کیا ہے؟ کبائر میں داخل ہے۔ تو انسان کو کتنی بھی ہو، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہمارے نبی کو اللہ کیا فرماتا ہے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، اس میں ہے نا، ہر سختی کے بعد آسانی ہے، ہر سختی کے بعد آسانی ہے۔ تو بندے کو اللہ تعالیٰ کے رحمت کی امید آ جائے، رحمت اللہ تعالیٰ، ذرا سوچے، اللہ کی قسم اللہ کی عجیب آزمائش ہے، عجیب آزمائش ہے، اور اس پر اللہ کے مومن بندے ہی کامیاب رہ سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ذرا دیکھیے آپ، حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو لوگوں کو آگ جمع کرنے سے پہلے ہی سارا کو بچا رہتا ہے۔ حضرت ابراہیم کو اس میں ڈالنے سے پہلے کیا کرتا؟ اللہ کو ہوا بھیجتا، پانی بھیجتا اس کو، اور اللہ کے فرشتے، دیکھیے اللہ کی حکمت کو فرشتے بھی نہیں جانتے۔ حضرت جبرائیل اللہ کے پاس گئے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں اتنی طاقت دی ہے، آگ کا فرشتہ، پہاڑ کا فرشتہ، سمندر کا فرشتہ آپ کے حکم کے تابع ہے، ان تمام وسائل کے باوجود آپ کا بندہ ابراہیم جلا دیا جائے گا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ جاؤ، اگر ابراہیم تم سے مدد مانگتا ہے تو کرو اس کی مدد۔ حضرت ابراہیم نے کیا کہا کہ دیکھو، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے میری مدد کے لیے، مدد کیجیے، ورنہ مجھے لیے اللہ کافی ہے۔ کس لحظے تک ساتھیوں، یہاں تک کہ آگ میں ڈال دیا جا رہا ہے، ذرا سوچیں۔ تبھی تو اقبال کہتے ہیں، انسان کی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اقبال نے کیا کہا ہے؟ بے دھڑک کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے دھڑک کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے، عقل ہے کیا ہے؟ محو تماشائے لبے بام ابھی، عقل حیران ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اللہ کی محبت ہے، حکم ہے تو کود پڑے گا اسے۔ لیکن اللہ نے مدد کب کی؟ جب آگ میں ڈال دیے گئے تو، ورنہ پہلے اللہ مدد کر سکتے نا۔ تو آخری لحظہ تک ساتھیوں انسان کو اللہ کی امید سے نا امیدی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھیے، دشمن پیچھے پہنچ گیا ہے، سمندر سامنے ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ کی قوم پریشان ہو گئی، لیکن اللہ کا نبی کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا تحزن ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، اس کے حکم سے میں نکلا ہوں، دشمن ہمیں نہیں پا سکتا۔ اور جب دیکھا کہ دشمن بالکل قریب ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ چھڑی مارو۔ ایک چھڑی ماری ہے، 12 راستے بن گئے۔ ایک راستہ ہوگا، بھیڑ ہوگی نا، دھکا ہوگا نا، اللہ نے 20 راستے 12 راستے دے دی، 12 راستے، کتنا؟ 12 راستے۔ تو آخری دم تک انسان کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ 9واں فائدہ ساتھیوں، دنیا میں مومن بندے اور اس کے گناہ یا کوتاہی کی سزا مل سکتی ہے، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو کیا ہے؟ آگے بڑھاتا ہے۔ اس کے بہت سے واقعات، اس کا بہت سا بڑا فائدہ بھی ہوا کرتا ہے۔ اس دنیا میں ساتھیوں اسباب کی بڑی اہمیت ہے، اسباب اختیار کرنا بڑی اہمیت، اس لیے کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت یونس علیہ السلام کی حفاظت بغیر کدو کی بیل کے بھی کر سکتا تھا نا، کہ نہیں کر سکتا؟ جی، اللہ تعالیٰ حضرت یونس علیہ السلام کے کھانے کا انتظام بغیر
جنگلی بکری کی ہے نا، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام ان کو روزی بغیر کھجور کے تنے کو حرکت دیے نہیں دے سکتا تھا نا، لیکن کہا اسباب اختیار کرو. تو اسباب کے ہمیشہ اختیار کرنا چاہیے، حتی الامکان، اور جائز اسباب اس کے لیے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. علی کل حال باتیں تو بہت ہیں. آخری بات یہ ہے کہ فیصلہ کرنے کے لیے قرآن اندازی کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. قرآن اندازی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن اندازی کیا کرتے تھے، لیکن کب؟ جہاں فیصلہ مشکل ہو جائے. جہاں فیصلہ مشکل ہو جائے وہاں قرآن اندازی کی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر، بلکہ آپ جب بھی سفر پر نکلنا ہوتا تھا، آپ اپنی ازواج مطہرہ درمیان کیا کرتے تھے؟ قرآن اندازی کیا. کس کا نام نکلے وہ لے کر کے جائیں. جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈالنے کے لیے کیا کیا گیا؟ قرآن اندازی کی گئی. اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کا یہاں پر اکٹھا ہونا قبول فرمائے. ساتھیوں، اللہ تعالیٰ ہمیں نبیوں کی سنت پر عمل کرنے، ان کے طریقے پر اپنانے، ان کی زندگی سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ یہاں پر جمع ہونا قبول فرمائے. یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.